بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی جو فصل ہے فصل فی اسم الفاعل، آج کا جو بیان ہے وہ اسم فاعل کے بیان میں۔ اسم فاعل کسے کہتے ہیں؟ اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جو مضارع سے مشتق ہوتا ہے، جس کے ساتھ فعل قائم ہو بمعنی حدوث، بطور حدوث۔ مصنف نے اس سے پہلے جو ہیں اسماء مشتقات سے پہلے افعال کی قسموں کا بیان شروع کیا تھا، پہلے ماضی، پھر مستقبل، پھر امر نہیں۔ تو افعال کی قسموں کے بیان سے جب فارغ ہوئے تو مصنف نے مشتقات کی قسموں کا بیان شروع کیا، اور ان میں سے جو ہے اسم فاعل کو کیا کیا؟ مقدم کیا، کیونکہ اس کے کثرت سے استعمال ہونے کی وجہ سے ہے نہیں، اور اس کے کسی ایک وزن کے ساتھ فعل کے ساتھ خاص نہیں ہوتا ہے جیسے کہ اور جو خاص ہوا کرتے ہیں، تو اس سے کثرت سے بھی استعمال ہے، اس اعتبار سے اس کو دوسری اپنی اس کی ہم نظیروں پر کیا گیا؟ مقدم کیا گیا، کثرت سے استعمال ہونے کی وجہ سے اور اس کا کسی ایک فعل کے ساتھ اس کا خصوصیت خاص نہ ہونے کے سبب سے۔ اب کہتے ہیں فصلوں فی اسم الفاعل، یہ فصل ہے اسم فاعل کے بیان میں، اور تعریف بیان فرما رہے ہیں وہ اسم مشتق من المضارع، اور وہ ایسا اسم ہے جو مشتق ہو مضارع سے۔ یہاں پر یہ کہا کہ مضارع سے مشتق ہو، یعنی مضارع معروف سے، اس سے مضارع مجہول نکل گیا۔ کیا نکل گیا؟ یہاں مضارع مجہول نکل گیا، کیونکہ اسم فاعل جو ہے مضارع مجہول سے مشتق نہیں ہوتا ہے۔ وہ اسم ہے جو مشتق ہو مضارع معروف سے، لمن قام بہ الفعل، یعنی جس کے ساتھ فعل قائم ہو بمعنی حدوث۔ کیا ہو؟ یہاں پر دیکھیں، یہ جب یہ کہا لمن قام بہ الفعل، یہ جس کے ساتھ فعل قائم ہو، تو یہ جو ہے سب کو شامل ہے، چاہے وہ اسم فاعل ہو یا صفت مشبہ ہو، اس کو شامل، دونوں کو شامل تھا۔ لیکن جیسے ہی اس میں صفت مشبہ داخل تھی تعریف کے اندر، لیکن جب انہوں نے یہاں پر یہ کہا تو یہ اب یہ جو ہے اسم کہنے سے اس کے اندر جنس، جو وہ جنس شامل ہو گئے جو مقصود اور غیر مقصود سب شامل ہو گئے۔ مشتق و من المضارع، یہاں جو کہا مشتق و من المضارع، یہ ایک فصل ہے۔ پہلے کیا ہوتا ہے، کوئی تعریف کرتے ہیں، اس تعریف کے اندر ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، جیسے جیسے قیدیں لگاتے جاتے ہیں باقی چیزیں نکلتی چلی جاتی ہیں۔ جیسے کہ اسم کی تعریف کرتے ہیں، اسم ایسا کلمہ ہے، تو جیسے کلمہ کہا اس کے اندر فعل بھی آ گیا، حرفی بھی آ گیا، اور اسم تو ہے ہی۔ جیسے کہا ایسا کلمہ ہے جو معنی مستقل پر دلالت کر، اس سے حرف خارج ہو گیا۔ اسی طرح کہا جب معنی مستقل پر دلالت کرے لیکن کوئی زمانہ نہ پایا جائے، فعل بھی خارج ہو گیا۔ تو جب یہ کہا وہ اسم ہے تو اس کے اندر سب داخل ہو گئے، جنس مقصود اور غیر مقصود سب داخل تھے۔ جب یہ کہا مشتق و من المضارع سے، یہ فصل ہو گئی، فصل ہو گئی مشتق و من المضارع سے، یہ فصل ہے جو مصدر کو خارج کر دیتا ہے، مصدر مشتق نہیں ہوتا۔ اسی طرح غیر مشتقات کو بھی خارج کر دیتا ہے، جو مشتق نہیں ہوتے، نعمہ و حبذا وغیرہ، ان سب کو بھی خارج کر دیتا ہے۔ صحیح ہے نہیں؟ مضارع سے مشتق ہو مجہول کو خارج کر دیتا ہے۔ صحیح ہے نہیں؟ لمن قام بہ الفعل، اس کے لیے جس کے ساتھ فعل قائم ہو، یہ اس میں مفعول، اس میں تفضیل، زمان و مکان، اس میں اعلیٰ وغیرہ کو خارج کر دیتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ فعل قائم نہیں ہوتا۔ سمجھ آیا نہیں؟ تو اسم کی جب تعریف کرتے ہیں کسی بھی چیز کی، تو پہلے تعریف کے اندر کیا رہتا ہے؟ جنس کے درجے میں رہتا ہے، بہت ساری چیزیں شامل رہتی ہیں، لیکن جیسے جیسے فصل ذکر کرتے جاتے ہیں وہ فصل دوسروں کو خارج، فصل پڑھے نا، فصل وہ ہے جو دوسروں سے مادہ سے ممتاز کر دیتی ہے۔ صحیح نہیں؟ فصل ایسی کھلی ہے، منطق کے اندر پڑھتے ہوں گے، جیسے کہ انسان کی یہ ضاحک ہونا، صحیح ہے نہیں، یہ ضاحک ہونا دوسروں سے ممتاز کر دیتا ہے اس کو، ہے نہیں؟ تو ایسے ہی یہ کہتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ جس کے ساتھ فعل قائم ہو بمعنی حدوث، جب حدوث کہا، یہاں تک جب کہا جس کے ساتھ فعل قائم ہو تو اس کے ساتھ صفت مشبہ بھی شامل تھی اس کے اندر،
لیکن بمعنی حدوث کہہ دیا تو اس سے صفت مشبہ خارج ہو گیا، کیونکہ صفت مشبہ حدوث پر دلالت نہیں کرتا، ثبوت پر دلالت کرتا۔ سب حاشیے میں موجود ہے، حاشیے کو پڑھ لینا 2 نمبر کو۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں وَاشْتُقَّ مِنْهُ، اور اسے مضارع سے مشتق کیا گیا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ماضی سے کیوں مشتق نہیں کیا گیا؟ صحیح ہے نہیں؟ تو اب کہہ رہے ہیں کہ ماضی سے مشتق نہیں کیا گیا، مضارع سے ہی مشتق کیا گیا۔ وَاشْتُقَّ مِنْهُ یعنی مضارع سے مشتق کیا گیا لِمُنَاسَبَتِهِمَا فِي الْوُقُوعِ صِفَةً لِلنَّكْرَةِ وَغَيْرِهِ، ان دونوں کے درمیان مناسبت ہونے کی وجہ سے نکرہ وغیرہ کی صفت واقع ہونے میں، نکرہ وغیرہ کی صفت واقع ہونے میں، جس طرح سے نکرہ کی صفت جو ہے مضارع واقع ہوتا ہے، جیسے کہ آپ پیچھے پڑھ چکے، ایسے ہی اس میں فاعل بھی جو ہوتا ہے وہ نکرہ کی حرکات و سکنات، وغیرہ سے مراد حرکات و سکنات میں دونوں کیا ہوتے ہیں؟ مشابہت ہوتے ہیں، یضرب ضارب، صحیح ہے نہیں؟ تو حرکات و سکنات میں بھی مشابہت ہوتی ہے، تو اس مشابہت تامہ کی وجہ سے اس میں فاعل کو مضارع سے معروف سے مشتق کیا گیا ہے نہیں؟ اور لام کا دخول ہونے میں ان کے اندر کیا ہے؟ مشابہت ہے۔ لام کا دخول جس طرح کیا ہوتا ہے؟ مررت برجل یعنی ضارب یعنی اس طرح لیضرب کہہ سکتے ہیں، ایسی لام اس پہ بھی لا داخل کر سکتے ہیں، صحیح ہے نہیں؟ لقائم یعنی، تو اس طرح سے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مناسبت ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان نکرہ وغیرہ کی صفت واقع ہونے میں۔ اب کہہ رہے ہیں وصیغۃ من الثلاثی المجرد علی وزن فاعل، اور چاہے وہ کلمہ چاہے وہ ثلاثی مجرد سے صحیح ہو یا غیر صحیح ہو، صحیح ہو یا غیر صحیح ہو، اور اس کا صیغہ ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پر آتا ہے۔ کس کے وزن پر آتا ہے؟ ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پر آتا ہے اس کا صیغہ، فاعل کے وزن پر آتا ہے، اور حالانکہ اس کا وزن کبھی کبھی فعول کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے صبور ہے نہیں، لیکن چونکہ کثرت سے استعمال جو ہوتا ہے وہ فاعل کے وزن پر ہوتا ہے، اسی لیے اس کو کیا کہہ دیا انہوں نے؟ فاعل کے وزن پر آتا ہے، کثرت سے استعمال ہوتا ہے فاعل کے وزن پر۔ بعض اوقات اس کے علاوہ بھی آ جاتا ہے، جیسے کہ فعول، جیسے کہ صبور، فعیل جیسے رحیم، صحیح ہے نہیں؟ اور مجرد سے انہوں نے خاص کیا، مجرد سے کیونکہ اس کے علاوہ جو مزید فی ہیں ان کے میں فاعل کے وزن پر نہیں آتا، بلکہ اس سے علامت مضارع معروف کے وزن ہی پر آ جاتا ہے اس باب کے، اور کیا ہوتا ہے سوائے کہ میم مضموم ہو جاتی ہے اور آخر کے ماقبل کسرہ ہو جاتا ہے وہاں پر، صحیح ہے؟ یک یکرمو، اکرمہ یکرمو، وہاں کیا ہو جاتا ہے میم مضموم لے لیتے، یاد کیجیے گا، اور آخر کے ماقبل کسرہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا مجرد سے، مجرد کی قید لگائی، مزید فی میں اس کے علاوہ آتا ہے۔ اس کا صیغہ ثلاثی مجرد سے فاعل ان کے وزن پر آتا ہے۔ وحذف علامت الاستقبال من یضرب، اور یضرب سے علامت استقبال کو حذف کر دیا گیا۔ جب اس کو بناتے ہیں، اس میں فاعل کو بناتے وقت کیا کیا گیا؟ یضرب، علامت استقبال حذف کر دی گئی۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ساکن ہو گیا نا، تو اب کہہ رہے ہیں علامت استقبال کو حذف کر دیا گیا۔ فأدخل الالف، الف داخل کر دیا گیا۔ اچھا، الف کیوں داخل کیا گیا؟ یا تھا یضرب، علامت استقبال کو حذف کر دیا، تو اب یہاں پر بیچ میں الف داخل کر دیا۔ داخل کیوں کر دیا؟ للفرق بینہ و بین الماضی، اگر الف داخل نہیں کرتے ماضی اور اس میں فاعل کے درمیان فرق پیدا کرنے کے لیے، صحیح ہے نہیں؟ ارے یا کو ہٹاؤ تو ضربہ بننا ہے نہیں بننا ہے؟ اب الف داخل کر دیا تو فرق ہو گیا، یہ ماضی نہیں ہے اس میں فاعل ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو کہتے ہیں وحذف علامت الاستقبال، علامت استقبال کو حذف کر دیا گیا۔ ومن یضرب سے فأدخل الالف، تو الف داخل کر دیا گیا، اور الف کیوں داخل کیا گیا؟ باقی اور حرکتیں بھی دے سکتے تھے، لخفتها بین الفاء والعین، کیونکہ اور دوسرے دیتے ضمہ دیتے یا کسرہ دیتے تو ثقل لازم آتا، اور ان کے سم مقابلے میں فتح خفیف ہے، کیا ہے؟ ضاربن میں کیا دے دیا گیا؟ فتح دے دیا گیا، اس کے خفیف ہونے کی وجہ سے کس کے درمیان؟ فا اور عین کے درمیان،
فاعن ضاربن، عین اور کیا ہے فا اور عین کے درمیان فتح، الف کو کیا دے دیا گیا، الف داخل کر دیا گیا۔ اچھا اب کہہ رہے ہیں آگے چلیں، اب اس میں ایک چیز بیان فرماتے ہیں کہ اتنا سمجھ میں آ گیا، اس کے خفیف ہونے کی وجہ سے فا اور عین کے درمیان الف داخل کر دیا گیا۔ الف داخل کیوں کیا گیا؟ فرق کرنے کے لیے ماضی اور اس میں فاعل میں، لأن فی الاول یصیر مشابہا بالمتکلم، تو کہہ رہا ہے الف داخل کر دیا تو بھائی شروع میں داخل کر دیتے ہیں یا بیچ میں کیا داخل کرنے کی ضرورت تھی؟ تو کہتے تھے ایسے کہہ دیتے لأن فی الاول یصیر مشابہا بالمتکلم وبالتفضیل، اس لیے کہ اگر ہم شروع میں داخل کرتے تو شروع میں داخل کرنے کے سبب سے یہ اس میں تفضیل اور متکلم کے مشابہ ہو جاتا، صحیح ہے نہیں؟ تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ اس میں تفضیل ہے یا اس میں متکلم کا صیغہ ہے یا اس میں فاعل کا صیغہ ہے، صحیح ہے؟ اس وجہ سے یہاں پر جو ہے، اس لیے کہ اگر اچھا دوسری بات یہ کہ شروع میں داخل کرتے تو حرکت دی جاتی کیونکہ الف ساکن ہوتا ہے، ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی تو حرکت دی جاتی۔ اب حرکت دیتے تو اب حرکت فتح کی دیتے تو لازم آتا متکلم سے التباس لازم آتا، صحیح ہے نہیں؟ اور تفصیل سے التباس لازم آتا، اور اگر الف کو کسرہ دیتے تو امر جو مکسور والا ہوتا ہے اضرب والا اس سے التباس لازم آتا، اور اگر ضمہ دیتے عنصر والے امر سے التباس لازم آتا جس میں عین کلمہ مکسور، تو اگر کسرہ دیتے تو جس میں عین کلمہ مکسور ہوتا ہے اس کے امر سے التباس لازم آتا اضرب جیسی مثالوں میں، اور اگر ضمہ دیتے تو جس کا عین کلمہ مضموم ہوتا ہے اس کے امر سے التباس لازم آتا جیسے عنصر جیسی مثالوں میں، اس لیے نہ داخل کر کے الف داخل ہی نہیں کیا شروع میں تاکہ یہ سارے التباسات سے بچا جا سکے۔ اور چلیں اس کے بعد فرماتے ہیں تو اگر حرکت، کیونکہ آخر کی حرکت کا کوئی اعتبار ہوتا بھی نہیں ہے، صحیح ہے نہیں، کسر تو ضمہ دیتے تو امر سے التباس لازم آتا، اب اگر آخر میں داخل کر دیتے شروع میں نہیں کیا تو تثنیہ سے التباس لازم آتا، کیا آتا؟ تو اگر آخر میں الف داخل کرتے تو تثنیہ سے التباس لازم آتا، ماضی کی تثنیہ سے، جیسے فتح، صحیح ہے نہیں؟ اور اب کہہ رہے ہیں وَلَوْ زِيدَ بَيْنَ الْعَيْنِ وَاللَّامِ، اور اگر عین اور لام کے درمیان التباس داخل کرتے، عین اور لام کے درمیان، یہ تو یہ ہوا عین اور لام کے درمیان الف کو داخل کرتے تو مبالغے کے صیغے سے التباس لازم آتا، ضراب، صحیح ہے نہیں؟ صبار، اس لیے کیا ہے کہتے کہ وہ تو اعراب سے پہچان لیا جاتا، تو ہم کہتے اعراب کو چھوڑ دیا جاتا، صحیح ہے نہیں؟ تو جب ساری قسمیں باطل ہو گئیں تو فا اور عین کے درمیانی کیا کر دیا گیا؟ الف کو داخل کیا گیا۔ شروع میں داخل کرنے سے یہ ساری خرابی لازم آ رہی تھی، لاسٹ میں داخل کرنے سے یہ خرابی لازم آ رہی تھی، اس نے کیا کرا؟ فا اور عین کے درمیان داخل کر دیا۔ اب کہہ رہے ہیں وَكُسِرَ عَيْنُ، مضارع کے عین کلمے کو کسرہ دیا گیا۔ عین کلمہ کیا ہے؟ فاعل، فاعل دیکھیے وہ تو ضاربون آپ کی ایک مثال ہو گئی، فاعل، عین کو عینی، عین کلمے کو کسرہ دیا گیا، لِأَنَّ بِتَقْدِيرِ الْفَتْحِ يَصِيرُ مُشَابِهًا بِمَاضِي الْمُفَاعَلَةِ، اس لیے کہ فتح دینے کی صورت میں باب مفاعلت کی ماضی سے مشابہت ہو جاتی، فَعَالَ، قَاتَلَ، صحیح ہے نہیں؟ تو اس لیے جو ہے اس کے عین کلمے کو کسرہ دیا گیا، لِأَنَّ بِتَقْدِيرِ الْفَتْحِ، اس لیے کہ اس میں فاعل کو فتح دینے کی صورت میں یصیر مشابہًا، اس میں فاعل مشابہ ہو جاتا بماضی المفاعلت، کیا اس کے باب مفاعلت کی ماضی کے مشابہ ہو جاتا۔ کہہ رہے ہیں وہ بے تقدیری ضمہ، تو ضمہ دے دیتے، وہ بے تقدیر ضمتی یسقل، اور ضمے کی تقدیر پر کیا ہو جاتا؟ ضاربون میں اگر ضمہ دیتے تو زبان پر ثقل پیدا ہو جاتا، کیوں؟ کیونکہ ضمہ جو ہے واو کا جز ہے، ضمہ کیا ہے؟ واو کا جز، اور واو ثقیل ہوتا ہے تو جز کا جز بھی کیا ہوگا؟ ثقیل کا جز بھی کیا ہوگا؟
ثقیل ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے کیا کہیں گے، ضمہ دیتے تو وہ بھی ثقیل ہو جاتا، اس لیے ضمہ بھی نہیں دیا گیا۔ وبتقدیر الکثرت ایضا یلزم الالتباس بامر باب المفاعلت، کہہ رہے ہیں پھر کثرت کیوں دیا، اس میں بھی تو التباس لازم آ رہا ہے، کہہ رہے ہیں کثرے کی صورت میں بھی تو التباس لازم آتا ہے، جیسے کہ فتح کی صورت میں آتا ہے، فتح کی صورت میں باب مفاعلت کی ماضی سے التباس لازم آتا ہے، اور کثرے کی صورت میں باب مفاعلت کے امر سے التباس لازم آتا ہے۔ ہے نہیں، کثرے کی صورت میں آتا نہیں آتا، پھر فاعل کیوں کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ بھی تقدیر الکثرت ہی، اور کثرے کی صورت میں بھی التباس لازم آتا ہے، جیسے کہ فتح کی صورت میں التباس لازم آتا ہے بامر باب المفاعلت بتقدیر الکثرہ ایضاً، یعنی کثرے کی تقدیر میں بھی التباس لازم آتا ہے، کثرہ ماننے کی صورت میں بھی التباس لازم آتا ہے بامر باب المفاعلت، باب مفاعلت کے امر سے التباس لازم آتا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے کسرہ کیوں اختیار کیا، آپ فتح بھی تو اختیار کر لیتے، فتح اخف الحرکات بھی ہے، صحیح ہے نہیں، کہہ رہے ہیں ولیکن ابقی مع ذلک للضرورت، لیکن پھر بھی ہم نے کیا ہے اسی پر باقی رکھا گیا، اس التباس پر باقی رکھا گیا ضرورت کی وجہ پر۔ کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے فتح دے دیتے تو فعالہ پڑھتے اس کو فعالن، کہہ رہے ہیں ہم نے وہ والے کو اختیار نہیں کیا، ہم نے کیا اختیار کیا، کسرے والی صورت اختیار کی، اگرچہ باب مفاعلت کے امر سے التباس لازم آتا ہے، ولیکن ابقیہ مع ذالک للضرورت، لیکن کسرے کے ساتھ باقی رکھا گیا، کسرے کو باقی رکھا ہے مع ذالک، بین سطور دیکھ لے کریں، مع ذالک التباس، اس التباس کے ساتھ، پھر کس کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے، کیونکہ ضارب کو کسرہ دیں تو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں فاعل ضرب یضرب سے ہے یا باب مفاعلت کا امر ہے، باب مفاعلت کا امر، صحیح ہے نہیں، کیونکہ آخر میں تو وقف کر دیں تو پتہ کیسے چلے گا، ضارب فاعل، پتہ نہیں چلے گا، تو اب کہہ رہے ہیں التباس تو اس میں بھی لازم آ رہا ہے، جس طرح فتح کی صورت میں آ رہا تھا، تو آپ کو فتح کو کیوں اختیار نہیں کیے، بھائی آپ کو اس میں فاعل بنانا چاہیے تھا، کیسا، فاعلہ، فعالہ بنانا چاہیے تھا، تو اگرچہ ماضی سے التباس لازم آ رہا تھا، تو کہہ رہے ہیں یہاں ہم نے کیوں برقرار ترجیح کیوں دی، کس کو، امر والے کو ترجیح کیوں دی، امر سے التباس کو، وہ وجہ کہ وقیل اختیار الالتباس بالامر اولا، امر کے ساتھ التباس کو پسند کرنا یہ اولا ہے، کس سے، ماضی کے ساتھ التباس سے، وہاں ماضی سے آدھا فتح دیتے تو، کہہ رہے ہیں کہ امر کے ساتھ التباس کو پسند کرنا یہ اولا ہے، بین سطور دیکھ لے کرے بہت اچھا ہو جاتا ہے اس سے، من الالتباسی بالماضی، ماضی کے ساتھ التباس سے، کیوں، لأن الامر مشتق من المستقبل، اس لیے کہ امر کس سے مشتق ہے، مستقبل سے، واسم الفاعل ایضا مشتق من المستقبل، اور اس میں فاعل بھی کس سے مشتق ہوتا ہے، کس سے ہوتا ہے، مستقبل سے مشتق ہوتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر فرا کا التباس فرا کے ساتھ ہے، فرا کا التباس فرا کے ساتھ ہے، کیا ہے، اس میں فاعل مضارع سے مشتق ہے، صحیح ہے نہیں، کیونکہ اس میں فرا کا التباس ہے فرا کے ساتھ، فرا کے، اس میں فاعل فرا ہے ماضی کی، اچھا دیکھ لیں، اس میں فاعل جو فرا ہے مضارع کی اور مضارع فرا ہے ماضی کی، صحیح ہے نہیں، تو یہاں جو ہے اور امر بھی فرا ہے کس کی، مضارع کی، تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں امر سے التباس لازم تو آ رہا ہے، لیکن کیا ہے یہ فرا کا التباس فرا کی فرا کے ساتھ ہو رہا ہے، کیسے، اس میں فاعل کا التباس ہو رہا ہے کس سے، امر سے، اور امر فرا ہے مضارع کی، مضارع فرا ہے ماضی کی، تو یہاں پر کس کا فرا التباس ہوا، فرا کا التباس فرا کے ساتھ ہوا، صحیح ہے نہیں، یعنی اس میں فاعل کا التباس ہوا امر کے ساتھ اور امر فرا ہے مضارع کی، تو گویا کہ فرا کے ساتھ التباس لازم آیا، برخلاف فتح دے دیتے تو وہاں پر لازم یہ آتا کہ فرا کے التباس اصل کے ساتھ التباس لازم آتا، کیا آتا، فرا کا التباس اصل کے ساتھ لازم آتا، ارے یار فرا کی فرا دیکھیں، اس میں فاعل فرا ہے کس کی، مضارع کی، اور ہم فتح دے دیتے تو ماضی جو اصل تھی اس سے التباس لازم آتا، اور یہ زیادہ ثقیل تھا، تو ہم نے جو ہے فرا کا التباس فرا کے ساتھ کیا، فرا کا التباس اصل کے ساتھ
سمجھ میں آ گیا نہیں؟ تو وہ زیادہ ثقیل تھا، اس لیے ہم نے فتح نہ دے کر کے کیا دیا؟ کسرہ دیا، کیونکہ یہ فرما رہے ہیں لِأَنَّ الْأَمْرَ مُشْتَقٌ مِّنَ الْمُسْتَقْبِل، کیونکہ امر جو ہے یہ مستقبل سے مشتق ہے اور اس میں فاعل بھی مستقبل سے مشتق ہوتا ہے، تو یہ گویا کہ امر بنا فرع کس کی؟ مضارع کی، اور یہ بھی کیا ہے؟ فرع ہے۔ تو اب ایسی صورت میں امر سے التباس لازم آ رہا ہے، تو امر بھی فرع ہوا، تو فرع کا التباس فرع کے ساتھ ہے، اور اگر ضمہ فتح دے دیتے تو فرع کا التباس اصل کے ساتھ لازم آتا، اس لیے ہم نے جو ہے فتح نہ دے کر کے اس میں فاعل کو کسرہ دیا گیا۔ صحیح ہے؟ چلیں۔